السلام علیکم. سورۃ اعراف جو ہے نا وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور 181 آیتیں جو ہے نا وہ ہم نے کر لی تھیں. تو اب جو ہے وہ 182 سے سٹارٹ کرنا ہے. 182 سے تو اگر آپ نے پچھلا بیک گراؤنڈ سارا سمجھنا ہے تو وہ پھر پچھلے لیکچرز جو ہے نا وہ دیکھنے ہوں گے آپ کو. والذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو سنستدرجوہم تو ہم عنقریب ان کو لے جائیں گے یعنی کہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. آہستہ آہستہ ان کو لے جائیں گے. من حیث وہاں پہ لا نہیں یعلمون وہ اس چیز کا علم رکھتے ہوں گے. عین لام میم علم ہے نا یہ تو اس کی جمع جو ہے نا وہ یعلمون ہے یعنی کہ ان کو علم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو لے جائیں گے جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں آہستہ آہستہ ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں پہ تباہی ہے اور اس کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آزمائیں گے لہم ان کو نہیں ڈھیل دیں گے. وَأُمْلِي کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دینا. لہم ان کو انا بے شک قیدی میری جو چال ہے متین مضبوط ہے. قید ہوتا ہے چال کو کہتے ہیں. قید دی ہے تو اس کا مطلب میری کے معنی آگے تو قیدی یعنی کہ میری جو چال ہے متین ہے مضبوط ہے. تو وہی نا اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں وہ پکڑتے اچانک. گناہ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پکڑتے بلکہ کافی مہلت دیتے ہیں. تو اگر پھر بھی نہ باز آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے وہ واقعی وہ جو اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوتا ہے وہی پھر ہو کے رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی پکڑتے ہیں. اولم یتفکروا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم تو کیا نہیں یتفکروا تم غور و فکر کرتے. تفکر یہ جو ہے نا کاف رے فکر اردو کا ورڈ ہے. اردو کے ورڈز ہیں اس کے اندر. عربک جو ہے نا وہ بالکل اردو جیسی ہے. تو فکر کہتے ہیں جس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوچ بچار تو کرو غور و فکر تو کرو. ما بصاحبہم من جنہ کہ جو تمہارا جو صاحب جو ہے نا اردو کا ورڈ ہے. صاحب جو ہم یوز کرتے ہیں صاحب جو کہ مطلب آپ کا ساتھی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر نہیں تم کرے سوچا نہیں تم نے کہ ماں بصاحبہم کہ نہیں ہے مطلب جو تمہارا جو ساتھی ہے من جنہ کہ واقعی وہ جنون میں آ گیا. جنونی ہو سکتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون کہتے تھے نا یہ کافی لوگ. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر دلا رہے ہیں کہ وہ اور جنون یہ انہوں نے کب سے کہنا شروع کیا تھا جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا. اس سے پہلے یہی کافی لوگ جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب بھی دیا ہوا تھا امین کا لقب بھی دیا ہوا تھا. اور وہی کافر جب آپ ہی کو جو ہے اپنی امانتیں بھی دیتے تھے کیونکہ آپ کے اوپر یقین تھا آپ کے لفظوں پہ آپ کے کردار پہ. اب وہی رسول جو ہے وہ ان کے لیے جنون بعد میں انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا. وہ تبلیغ کے بعد انہوں نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور و فکر کرو کہ یہ ہو سکتا ہے جس کو اب تم جنون کہہ رہے ہو واقعی اس پہ ذرا سوچ وچار کرو واقعی یہ ہے بھی یا نہیں. ان ہوا الا نذیر مبین تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وہ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر یہ کہ نذیر ہیں اور مبین ہے. یعنی کہ نذیر مطلب ڈرانے والے ہیں مبین کھلم کھلا مطلب کہ وہ صرف واضح طور پہ آپ کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور رسولوں کا کوئی کام نہیں ہے. رسول جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتے ہیں جو کہ خوشخبری دیتے ہیں. اگر آپ نیک کام کریں گے کتاب کے مطابق کام کریں گے تو آپ کو جو ہے جنت کی خوشخبری ہے. اگر نہیں کریں گے تو دوزخ کی جو ہے بشارت دی گئی ہے. اولم ینظروا تو کیا تم نہیں انتظام کرتے یعنی غور کرتے فی ملکوت اس چیز کے بارے میں انتظام کے بارے میں سماوات جو کہ آسمانوں پہ ہوا ہے والارض اور زمین پہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر دلا رہے ہیں کہ غور و فکر کرو آسمانوں پہ اور زمین پہ. وما خلق اللہ من شیء تو وما خلق اللہ من شیء تو اس کو کس چیز نے جو ہے مطلب تو اس میں مطلب کہ ساری جو چیزیں اس میں
وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. وَأَنْ عَسَىٰ اور ان قریب ان یکونا دیکھیں گے آپ قد اقترب عسیٰ اور قریب ہے کہ ان یکونا قد اقترب اقترب ہوتا ہے کاف تیرے یہ کہتے ہیں اقترب ہوتا ہے قریب کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب امید ہے شاید کہ ان قریب ہو اجلہم مدت ان کی، یعنی کہ اس میں موت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا پتہ جو مہلت زندگی کی دی ہوئی ہے اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ. تو اب اس نصیحت کے بعد یا حدیث کہتے ہیں بات، تو اس حدیث کے بعد یا اس بات کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو مطلب اللہ تعالیٰ غور و فکر دلا رہے ہیں آسمانوں پہ دیکھو، زمین پہ دیکھو، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر موت کی طرف بھی بتا رہے ہیں کہ وقت اس کا بھی کیا پتہ قریب آ گیا ہو. تو اتنا تمہیں کچھ بتا دیا ہے تو تم اس پہ غور و فکر کرو. تو کیا ان ساری اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے؟ من یضلل اللہ، تو جسے دلال کہتے ہیں گمراہی کو، تو جسے گمراہ کر دے اللہ فلا تو نہ ہادی ہدایت پائیں گے اللہ اس کے لیے. وَيَذَرُهُمْ اور چھوڑ دے ان کو فی طغیانہم ان کی طغیانی میں، طغیانی مین سرکشی میں، یامہون تو وہ اس میں بھٹکتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ اگر گمراہ کر دے نا تو پھر اسے پوری دنیا میں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور آپ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں. وہ جو کافر جو ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، جو نہیں مان رہے اور انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہے، تو پھر اب ان کے لیے گمراہی ہی ہے. تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ. اس کے اندر ان کو جتنا آگے وہ جانا چاہتے ہیں جانے دیں. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے نا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو پوری ہم نے آیتیں پڑھی ہیں 186 تک، تو یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے زیادہ سمجھ آئے گی. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ وما اور جو خالہ کا پیدا کیا اللہ نے من شیء کس چیز میں سے. وہی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو خدا نے جو پیدا کی ہیں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنکھیں کھولیں اور دیکھیں زمین اور آسمان. اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت بھی قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یسألونک عن الساعۃ، تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گھڑی کے بارے میں. ایانا کب مرساہا وہ واقعہ ہوگی، وہ آئے گی. قل کہہ دیں انما بے شک علمہا اس کا جو علم ہے عند ربی میرے رب کے پاس ہے. تو کافر پوچھتے ہوں گے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب آئے گی قیامت جس کا تم بار بار ہمیں بتا رہے ہو. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. لا یجلیہا نہیں وہ واقعہ ہوگی لیوقتہا مگر اپنے وقت پر ہی. اور الا ہوا اور اس کو نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے.
ساکولت، اور جب وہ آئے گی تو وہ بھاری ہوگی. ساکولت یہ ہے بھاری کو کہتے ہیں. پھر سماوات آسمان پہ، والارض اور زمین، یعنی آسمان اور زمین پہ وہ بھاری ہوگی قیامت. یہ پھر زلزلہ ہی ہوگا پورا. اب زلزلہ پہ آپ دیکھ لیں، ٹرکی میں جو زلزلہ آیا تھا وہ 6.7 تھا آئی تھنک. اب اس کی شرح اتنی ہے، اور اگر یہی 6 سے اگر آپ بڑھا دیں، اس کو فل لے جائیں، تو پھر تو مطلب کہ حالانکہ 6 کے اوپر بلڈنگز جو ہیں وہ گر گئی تھیں. تو اگر یہ فل ہو جائے گا تو پھر تو سارا پوری دنیا میں کوئی بھی ایک بھی بلڈنگ نہیں رہے گی، انسان بھی نہیں رہے گا. مطلب اتنا زیادہ آپ دیکھ لیں وہ زلزلہ کیسا ہوگا. لا تاتکم الا بغتہ، نہیں وہ آئے گی مگر بغتہ ہوتا ہے اچانک، تو نہیں وہ آئے گی مگر اچانک ہی. یسألونہ کا، تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنہ کا خفیون، ہے نا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے جیسے کہ خفیون، آپ کو آپ باخبر ہیں، انہا اس سے. مطلب وہ ایسے کافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہیں، انما بے شک علمہا، اس کا جو علم ہے، علمہا، ہا جو ہے نا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اسی سوال کے بارے میں، قیامت والے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کافروں سے کہیں کہ انما علمہا، اس کا جو علم ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن، لیکن اکثر جو ہیں ناس لوگوں میں، لا یعلمون، اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے، نا واقف ہیں. کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہیں کہ لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے بارے میں بھی مجھے اختیار نہیں ہے. کس معاملے میں، نفعن، کوئی نفع دے سکوں اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو کوئی نفع دے سکوں، ولا درن، یا نقصان کو اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں، الا، مگر یہ کہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو کنتا، اور اگر ہوتا میرے پاس، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ہوتا عالم و علم، غیبہ، غیب کا، لستکثرت، تو میں ضرور کٹھی کر لیتا، من الخیر، خیر میں سے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آنے والا دن میں یہ ہونا ہے، تو میں اپنے لیے بھلائی زیادہ کٹھی کر لیتا. میں اپنے آپ کو ایسی چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتا جس سے مجھے نقصان نہ ہو. وما مسنی، اور نہ مجھے چھوئے سوا کوئی برائی اور کوئی نقصان. مطلب اگر مجھے پتا ہو کہ کل کیا ہونا ہے تو میں اس کے بچاؤ کے لیے پہلے ہی سارا جتنی بھی کام کر سکتی ہوں اچھے اچھے وہ کر لوں. تو مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے. ان آنا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاس صرف وہی علم ہے جو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے غیب میں سے، اور مجھے باقی غیب کا علم نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ میں اپنے نفس کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے یا نفع پہنچے. اگر نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اور مجھے غیب کا کوئی علم نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر میں اچھی چیزیں، خیر کو جمع کر لیتا، اور جو ہے نا برائی سے بچ جاتا، مجھے کوئی نقصان نہ ملتا. ان آنا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لی قومی یؤمنون، کس کے لیے، اس کے لیے جو کہ مانتے ہیں، بات مانتے ہیں، جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، جو کہ ایمان لے کر آنے والے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے اپنی نفس کے بارے میں بھی مجھے اختیار نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، اور میں تو صرف بشیر و نذیر ہوں. تو 188 یہاں پہ جو ہے نا ہماری جو ہے آیت ہو جاتی ہے ختم، رکوع ہو جاتا ہے یہاں پہ. اب جو نیکسٹ ہے نا وہ لاسٹ ویڈیو ہوگی سورۃ اعراف کی، اس میں یہ جو اگلا جو ہے نا پورا رکوع، آئی تھنک 206 اس کی آیتیں ہیں، تو وہ پھر ہم اس کو نا ختم کر لیں گے. تھینک یو.